بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ہم بات کر رہے تھے کلاؤڈس کی، فارمیشن آف کلاؤڈس. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پانی کے بخارات ہوتے ہیں یہ زمین سے جب اوپر چلے جاتے ہیں آسمان میں، تو جتنا یہ اوپر چلے جاتے ہیں اتنے زیادہ یہ ٹھنڈے ہوتے رہتے ہیں، اور ایک خاص ہائٹ پر جو ہوا ہے وہ بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو واٹر ویپرز ہوتے ہیں وہ کنڈینس ہو کر چھوٹے ڈراپس بن جاتے ہیں جنہیں ڈراپلیٹس بھی کہتے ہیں. اور یہ جو چھوٹے ڈراپلیٹس ہوتے ہیں یہ ہوا میں فلوٹ کرتے ہیں اور ہمیں زمین سے یہ کلاؤڈس کی شکل میں نظر آتے ہیں. تو جیسے کہ فگر 14.7 میں دکھایا گیا ہے. یہاں پر دیکھیے آپ بالکل ٹاپ میں رائٹ پر یہ آپ کو کلاؤڈس نظر آ رہے ہیں. اصل میں یہ کلاؤڈس یہ ہیں، یہ ڈراپلیٹس آف واٹر ہوتے ہیں جو ہوا میں فلوٹ کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ڈراپلیٹس آف واٹر ہیں وہ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ایک بڑا پانی کا ڈراپ بن جاتا ہے، اور پھر وہ جو پانی کے ڈراپس جو ہوتے ہیں، قطرے جو ہوتے ہیں، جب زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نیچے گرنے لگتے ہیں. اور یہ جو فالنگ ڈراپلیٹس ہوتے ہیں جو زمین پر گرتے ہیں انہیں ہم رین کہتے ہیں، بارش کہتے ہیں. اور کبھی کبھار کچھ اسپیشل کنڈیشنز میں یہ زمین پر ہیل اور سنو کی شکل میں بھی گرتے ہیں، یعنی اولوں یا برف کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. اسپیشل کنڈیشنز کیا ہوتے ہیں؟ جب جو ہے سنو فال اس وقت ہوتی ہے جب ٹمپریچر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور ہیل جو ہیں وہ بھی کسی خاص یعنی موقع پر بنتے ہیں، اس وقت بھی جو ہے ٹمپریچر تھوڑا کم ہوتا ہے. تو اب یہ جو ویپرز کی فارم میں واٹر جو ہے یہ ایواپریشن سے یا ٹرانسپیریشن سے جاتا ہے فضا میں، ہوا میں، یہی جو ہے بعد میں کلاؤڈس کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر زمین پر بارش بن پر برستا ہے. تو یہ تھا یعنی کلاؤڈس کیسے بنتے ہیں اور پھر کلاؤڈ سے کیسے بارش باری ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہمارا جو سب ٹاپک ہے دیٹ از بیک ٹو دا اوشن. یعنی بیک ٹو اوشن کا مطلب ہے یہ جو پانی ہے یہ پھر واپس سمندروں کی طرف جاتا ہے. واٹ ہیپنز ٹو دا واٹر دیٹ رین اینڈ سنو برنگ ٹو ڈفرنٹ ریجنز آف ارتھ. آلموسٹ آل لینڈ surfaces are above the level of oceans. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the oceans. This happens in many ways. Snow in the mountains melt into water. This water flows down the mountains in the form of streams and rivers. Some of the water that falls on land as rain also flows in the form of rivers and streams. Most of the rivers cover long distances on land and ultimately fall into a sea or an ocean. However, water of some rivers flows into lakes. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بادل جو تھے یہ بارش بن کر جب زمین پر برستے ہیں تو یہ بارش کی شکل میں جب برستے ہیں تو یہ پھر مختلف طریقوں سے واپس یہ پانی جو ہے بارش کا یہ سمندروں میں چلا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لینڈ ایریا ہے جہاں پر بارش گرتی ہے یعنی زمین خشک، وہ زیادہ تر سی لیول سے تھوڑا اوپر ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب پانی بارش بن کر زمین پر برستا ہے یا برف کی شکل میں تو پھر وہ جلد یا دیر جو ہے وہ اوشن میں چلا جاتا ہے. اوشن میں یعنی سمندروں میں جانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں پانی کے. ایک تو جو پہاڑوں پر برف پڑتی ہے
وہ گرمیوں میں میلٹ ہوتی ہے اور پھر وہ پانی بن جاتی ہے، اور یہ پانی جو ہے پھر پہاڑوں سے نیچے ندی نالوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں آتا ہے، اور ان میں سے اور یہ جو بارش ہے وہ بھی زمین پر پڑتی ہے، اور وہ بھی دریاؤں اور ندی نالوں کی شکل میں فلو کو کراتی ہے، اور پھر یہ جو دریا ہیں، بہت سارے دریا، وہ کافی ڈسٹینسز کور کرتے ہیں زمین پر، اور پھر الٹیمیٹلی وہ بھی کسی سی یا اوشن میں فال کرتے ہیں، اور کچھ جو دریا ہیں وہ لیکس میں بھی فلو کرتے ہیں۔ اب یہ جو رین واٹر ہے یہ لیکس اور پونڈس کو بھی فل اپ کرتا ہے، ان کو بھی بھر دیتا ہے، اور اس رین واٹر کا کچھ حصہ جو ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور ہمیں وہ ظاہراً لگتا ہے کہ غائب ہو گیا، اصل میں وہ غائب نہیں ہوتا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ بخارات بن کر پھر ہوا میں اڑ جاتا ہے ایویپوریشن سے، تو یا وہ ٹرانسپائریشن کے ذریعے، یعنی پودوں کے ذریعے وہ پھر ہوا میں چلا جاتا ہے، اور جو باقی پانی ہوتا ہے وہ زمین کے اندر جو ہے چلا جاتا ہے، اور وہ پھر وہاں پر گراؤنڈ واٹر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ جو گراؤنڈ واٹر ہے، یہ گراؤنڈ واٹر جو ہے یہ ہماری زمین میں اویلیبل رہتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے جو کنویں ہیں وہاں سے پانی نکلتا ہے، اور یا پھر یہ پانی جو ہے انڈر گراؤنڈ ریور سسٹم بھی ہوتے ہیں، وہ پانی پھر جھیلوں یا اس میں تالابوں وغیرہ میں بھی جاتا ہے، اور یہی گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے جس کو ہم ہینڈ پمپ سے بھی یا ٹیوب ویل سے زمین سے نکالتے ہیں۔ یعنی جتنے زیادہ پھر ہم کسی علاقے میں ہینڈ پمپس یا ٹیوب ویلس لگائیں گے تو اتنا ہی ہمیں زیادہ زمین کے اندر کھودنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم ٹیوب ویل یا ہینڈ پمپ لگاتے ہیں تو وہ گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کے لیول میں تھوڑا کمی واقع ہوتی ہے، اور پھر جو ہے زیادہ استعمال کرنے سے اس میں جو ہے کمی آتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ گہرا کھودنا پڑتا ہے۔ تو اب کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یعنی بہت کم یا نہ ہونے کے برابر جو ہے ویجیٹیشن ہوتی ہے، یعنی سبزہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، جو رین واٹر ہوتا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ فلو کرتا ہے، بہہ جاتا ہے، اور یہ فلوئنگ جو رین واٹر ہے یہ اپنے ساتھ اس جگہ سے جو ٹاپ سوئل ہے اس کے اوپر یہ طے ہوتی ہے مٹی کی، اس کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ اور پھر کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے، زمین کی جو اوپری تہہ ہے وہ کنکریٹ سے کور ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، یہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر کم جاتا ہے، یعنی سیپیج آف واٹر کے چانسز کم رہتے ہیں، تو اور یعنی وہ زمین کے اندر پانی نہیں جا پاتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ واٹر جو ہے اس میں کافی حد تک کمی پیش آتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کنویں ہیں یا ہینڈ پمپس ہیں یا ٹیوب ویلس وغیرہ ہیں، خاص کر پلین علاقوں میں جیسے پنجاب، اتر پردیش، دہلی وغیرہ، تو ان علاقوں میں جو پانی کی جو گراؤنڈ واٹر کی جو لیول ہے اس میں کافی کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم جاری رکھیں گے، تو یہ ہمارے لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔